میرا نام انعام رانا ہے اور میں انگلستان میں لندن میں مقیم ہوں۔ پیشے سے وکالت کرتا ہوں، ایک لا فرم جولیان رانا سولیسٹرز کے نام سے چلاتا ہوں۔ شروع میں شاید بہت زیادہ سنجیدگی سے نہیں لیا گیا اس مسئلے کو، یہاں پر گورنمنٹ نے بھی ہرڈ امیونٹی جیسی باتیں کی جس کی وجہ سے لوگ بھی اس کو بہت زیادہ سیریس نہیں لے رہے تھے، حتیٰ کہ جب گورنمنٹ نے لاک ڈاؤن کا اعلان کیا تو بھی کافی عرصے تک لوگ بہت آرام سے باہر جاتے رہے یا موسم کو انجوائے کرتے رہے، کیونکہ موسم کھل رہا ہے یہاں پر اب۔ ہم برطانوی وزیر اعظم کو بہت سخت ٹون میں یہ کہنا پڑا لوگوں سے کہ وہ اس لاک ڈاؤن کی مکمل طور پہ جو ہے پابندی کریں اور گھروں پہ رہیں۔ پھر ہم نے دیکھا کہ پرائم منسٹر خود بھی اس وائرس کا شکار ہوئے اور اسپتال تک میں داخل رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے شاید اب لوگوں نے اسے زیادہ سنجیدہ لینا شروع کر دیا۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ایسٹر ہونے کے باوجود جو لندن میں عمومی ٹریفک ہوتی ہے اس کا شاید 5% بھی نظر نہیں آ رہا۔ موسم بہت خوبصورت ہے، اس کے باوجود لوگ بہت زیادہ باہر نہیں نکل رہے، غیر ضروری طور پر جو نکلتے بھی ہیں وہ حفاظتی اقدامات لے کے کرتے ہیں۔ لیکن ابھی بھی ایک تعداد ہے لوگوں کی جو شاید اسے اس سنجیدگی سے آبزرو نہیں کر رہے، جبکہ اموات کی تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ اس وقت تقریباً 8,000 کے قریب لوگ اس کرونا کی وجہ سے وفات پا چکے ہیں انگلستان میں، یونائیٹڈ کنگڈم میں۔ پاکستانی کمیونٹی بھی باقی کمیونٹیز کی مانند بہت زیادہ اس کی وجہ سے ان کو سفر کرنا پڑا، نہ صرف بزنسز میں، کیونکہ پاکستانی زیادہ تر اسمال بزنسز اور میڈیم سائز بزنسز میں تھے، اور بزنسز بند ہونے کی وجہ سے انہیں نقصان ہوا۔ اس کے علاوہ عبادت گاہوں کی وجہ سے ایک بڑا مسئلہ ہوا، کیونکہ مساجد بھی اس لاک ڈاؤن میں مکمل طور پر بند ہیں اور 3 ہفتے سے نماز یا جماعت نماز یا جمعہ نماز وغیرہ نہیں ہوئی ہے۔ ایک بڑا اہم مسئلہ جنازوں کا تھا، کیونکہ روایتی طور پر جو جنازے تدفین کا عمل ہے وہ اب نہیں ہو رہا، اور بہت ہی لمیٹڈ فیملی ممبرز جو عموماً 3 سے 7 کی تعداد میں ہوتے ہیں یا دوست قریبی، ان کو آنے کی اجازت ہوتی ہے۔ میت کو مکمل طور پہ جو پروٹوکولز ہیں ان کے مطابق دفنایا جا رہا ہے۔ یہ بھی ایک پاکستانی کمیونٹی کو مسائل سامنے آئے۔ کچھ لوگوں کی خواہش ہوتی تھی کہ وہ پاکستان واپس جا کر ان کی تدفین کی جائے، اور وہ بھی ممکن نہیں ہوا۔ اس وقت کسی بھی ملازم کو عمومی کہا جا سکتا، زیادہ تر بزنسز نے نہیں نکالا، کیونکہ گورنمنٹ نے ایک فرلو اسکیم اناؤنس کی تھی کہ وہ 80% تنخواہ ملازمین کی سرکار دے گی اگر انہیں نہ نکالا جائے۔ ساری دنیا کو اس لاک ڈاؤن اور اس کے اکنامک افیکٹس کی وجہ سے برداشت کرنا پڑے گا، وہ لندن کو بھی یا یونائیٹڈ کنگڈم کو بھی شدید طریقے سے برداشت کرنا پڑے گا۔ امید اچھے کی رکھنی چاہیے، اور میرے خیال سے برطانوی عوام پاکستانی کمیونٹی سمیت اچھی امیدوں کے ساتھ اس وبا کے دنوں کے اختتام کی منتظر ہے۔